بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سال دوم کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں شمس القمر عاکف۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور لیکچرز کے اس سلسلے سے خوب استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ہمارا آج کا سبق گزشتہ 2 اسباق کے سلسلے کی کڑی ہے اور یہ مطابقت کے سلسلے کا تیسرا اور آخری لیکچر ہے۔ مطابقت کے حوالے سے گزشتہ 2 لیکچرز میں یہ بات سامنے آئی کہ مطابقت کسی بھی جملے میں فاعل یا مفعول یا صفت کے لحاظ سے فعل کو جوڑنے کو کہتے ہیں، اور مطابقت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ جملہ جس طرح کا بھی ہو، اس کا فاعل واحد ہو، جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، ہر جگہ فعل اپنے فاعل کے تابع رہتا ہے اور ورب ہمیشہ سبجیکٹ کے ساتھ، فاعل کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ مطابقت کے ہم نے 6 اصول گزشتہ 2 لیکچرز میں پڑھ لیے تھے اور ہر اصول کی اپنی مثالیں وہ ہم نے پیش کر دی تھیں۔ آپ کو اس سلسلے میں مشق کرنے کی تاکید بھی کی گئی تھی۔ آج ہم مزید کچھ اصول پڑھیں گے۔ ان میں سے یہ اصول بہت اہم ہے کہ اگر کسی جملے میں علامت فاعل نے ہو، حرف نے، تو فعل اور صفت مفعول کے مطابق ہوں گے۔ اگر کسی جملے میں علامت فاعل نے آ جائے تو فعل اور صفت مفعول کے مطابق ہوں گے۔ مثال کے طور پر، میں نے میٹھے آم کھائے، میں نے میٹھے آم کھائے۔ اس جملے میں آم مفعول اور جمع مذکر ہے، جبکہ میٹھے صفت اور کھائے فعل ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور اصول، اگر علامت مفعول کو کسی جملے میں آ جائے، علامت مفعول کو کسی جملے میں آ جائے تو فعل جنس اور تعداد کے لحاظ کے بغیر واحد مذکر استعمال ہوگا۔ مثال کے طور پر، میں نے اس کو مارا، ہم نے اس کو مارا، میں نے ان کو مارا، لڑکیوں نے بلی کو مارا۔ یعنی یہاں پر فاعل اور مفعول جس جنس اور جس تعداد میں بھی ہے، اس سے قطع نظر ہر جملے میں فعل واحد مذکر استعمال ہوا ہے۔ یہ نے اور کو کے حوالے سے دونوں اہم اصول آپ یاد کر لیں۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور اصول یاد کر لیں۔ اگر فاعل، کسی جملے میں فاعل یعنی سبجیکٹ 2 یا 2 سے زائد ضمیریں ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ ضمیریں کسی جملے میں فاعل کے طور پر آئیں تو فعل ہمیشہ جمع ہوگا۔ مثلاً، میں اور وحید لاہور گئے، میں اور وحید لاہور گئے۔ ہم اور تم اکٹھے جائیں گے، ہم اور تم اکٹھے جائیں گے۔ تو جب بھی فاعل 2 یا 2 سے زیادہ ضمیریں ساتھ ساتھ آ جائیں تو فعل جمع صورت میں ہوگا۔ ایک اور اصول اپنے ذہن میں رکھ لیں، کتابوں، اخباروں اور رسالوں کے نام خواہ جمع ہوں، ان کے ساتھ فعل ہمیشہ واحد آتا ہے۔ مثال کے طور پر، تعلیم و تربیت چھپ گیا ہے۔ تعلیم و تربیت نام بظاہر جمع سماعت میں آتا ہے، جمع محسوس ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک رسالہ ہے تو رسالہ مذکر فعل اس کے ساتھ آئے گا۔ تعلیم و تربیت چھپ گیا ہے۔ مکتوبات اقبال چھپ گئی ہے۔ مکتوبات اقبال اگرچہ یہ نام بھی
جمع صورت میں نظر آتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک کتاب ہے تو مکتوبات اقبال چھپ گئی ہے۔ یہ اصول بھی ہو گیا۔ ایک اور اصول وہ ذہن نشین کر لیں کہ اگر دو اسم حرف عطف کے بغیر کسی جملے میں فاعل ہوں تو ان کا فعل جمع مذکر ہوگا۔ میں دہرا لیتا ہوں، اگر دو اسم کسی جملے میں حرف عطف کے بغیر کسی جملے میں فاعل ہوں تو ان کا فعل جمع مذکر ہوگا، جمع مذکر۔ میاں بیوی ہنسی خوشی رہتے تھے، میاں بیوی ہنسی خوشی رہتے تھے۔ بہن بھائی یہاں باقاعدگی سے آتے تھے، بہن بھائی یہاں آیا کرتے تھے۔ ماموں بھانجا لڑ پڑے، یہ جملہ اکثر امتحانات میں آتا ہے، ماموں بھانجا لڑ پڑے۔ تو یہ بات بھی واضح ہو گئی یہاں پر۔ ایک اور اصول میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر اسم یا فاعل ایک مجموعے کے طور پر آئیں تو فعل واحد استعمال ہوگا۔ دو چیزیں، دو نام یا فاعل وہ ایک مجموعے کے طور پر آ جائیں، بعض چیزیں ایسی ہیں، ابھی مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی، جو دو چیزیں مل کر مجموعہ بناتی ہیں، ایسی صورت میں جب فاعل ہوگا تو جملے میں فعل یعنی ورب وہ واحد استعمال ہوگا۔ مثلاً قمیص شلوار یہاں رکھی ہے، قمیص شلوار یہاں رکھی ہے۔ قلم دوات کہاں رکھی ہے، قلم دوات کہاں رکھی ہے۔ تو ان دونوں مثالوں سے یہ واضح ہو چکا ہوگا کہ اگر اسم ایک مجموعے کے طور پر دو چیزیں ایک مجموعے کے طور پر آ جائیں تو ان کا فعل واحد ہوگا۔ اگرچہ ہم اوپر یہ اصول بتا چکے ہیں کہ اگر دو اسم بغیر حرف عطف کے آ جائیں تو ان کا فعل جمع مذکر ہوگا، لیکن اسی میں یہ اضافہ بھی کر لیں کہ یہ دو فاعل اگر رشتہ دار ہوں، دو فاعل رشتہ دار ہوں اور جملے میں حرف عطف کے بغیر آئیں تو اس صورت میں بھی فعل جمع آئے گا، جیسے باپ بیٹا حج پر روانہ ہو گئے، بہن بھائی اسکول سے واپس آ گئے۔ تو یہ تھے کچھ اہم اصول جملے میں فعل اور فاعل کی مطابقت کے حوالے سے۔ آپ نے ان اصولوں کو خوب اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ آپ کو میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ یہ اصول مشق کرنے سے آپ کو ذہن نشین ہوں گے۔ جتنی آپ مشق کریں گے، زیادہ سے زیادہ آپ جملے بنائیں گے تو آپ اس میں مہارت حاصل کریں گے اور پھر آپ لکھتے ہوئے بولتے ہوئے غلطی نہیں کریں گے۔ آج کے ہوم ورک کے طور پر میں گزشتہ لیکچر ہی کی طرح آپ کو 7-8 ایسے جملے دیتا ہوں جن میں کسی نہ کسی مطابقت کے اصول کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ آپ نے ان جملوں کو درست کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے، احمد نے کرسی میز اور پلنگ خریدے، احمد نے کرسی میز اور پلنگ خریدے۔ دوسرا جملہ آپ درست کریں، لیل و نہار شائع ہو گئے، رسالہ لیل و نہار شائع ہو گئے، یہ جملہ درست کر لیں۔ تیسرا جملہ، لڑکے اور لڑکیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کا ساز و سامان، دکانیں، زمینیں سب بک گئے، سب بک گئے۔ ایک اور جملہ درست کر لیں، میں نے 4 پینسلیں اور 1 قلم خریدے، میں نے 4 پینسلیں اور 1 قلم خریدے۔ ایک اور جملہ درست کر لیں، اسلم نے کپڑے گندے کر لیا، اسلم نے کپڑے گندے کر لیا۔ اگلا جملہ درست کر لیں،
عورتوں نے کہا ہم آتی ہیں، عورتوں نے کہا ہم آتی ہیں۔ ایک اور جملہ آپ درست کر لیں کہ جھوٹ بولنے سے کم ہمتی اور بزدلی پیدا ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے سے کم ہمتی اور بزدلی پیدا ہوتے ہیں۔ میاں بیوی ہنسی خوشی رہتی تھی، میاں بیوی ہنسی خوشی رہتی تھی۔ ایک اور جملہ درست کر لیں، ماموں بھانجا آپس میں لڑ پڑا، ماموں بھانجا آپس میں لڑ پڑا۔ اور یہ آخری جملہ آپ درست کر لیں، میں اور احمد بادشاہی مسجد گیا، میں اور احمد بادشاہی مسجد گیا۔ عزیز طلبہ، ان مثالوں کو آپ درست کر لیں اور مزید جملے بنا کر اور مشق کر کے مطابقت کے اصولوں میں مہارت حاصل کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ شوق اور لگن کے ساتھ یہ کام کریں گے، جس سے آپ کو امتحان میں بھی فائدہ ہوگا اور زندگی میں بھی جہاں جہاں آپ اردو بولیں گے، جملہ لکھیں گے، تو آپ کی تقریر اور آپ کی تحریر غلطیوں سے پاک ہوگی۔ یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔